بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے آپ حضرات کو پاکی کے بارے میں بتایا کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب اگر ہم بیمار ہیں یا بیمار تو نہیں ہے یا ہمارے پاس میں پانی نہیں ہے اور پانی 2 کلومیٹر دوری پر ہے، یہ پانی تو ہے، اس کو ہم استعمال کرنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہو جانے کا یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پھر کوئی دشمن وغیرہ اگر ہم پانی لینے جائیں گے دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، ان حالات میں تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کیا ہے، اس کے شرائط پہلے بیان کرتے ہیں کہ تیمم کرنے کا عذر پایا جانا، جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ پانی نہ ہونا، اسی طرح سے کوئی عذر ہونا بیماری کا یا دشمن کا یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو پانی کے استعمال سے، تو پھر پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کرے۔ جس چیز سے تیمم کیا جائے اس کا پاک اور جن سے زمین سے ہونا، یعنی جن چیزوں کو زمین سے نکلتی ہے، زمین یعنی مٹی میں جو پتھر ہے، اینٹ ہے، یہ چیزیں، یہ ریت وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں جو آگے بیان کی جائیں گی، ان کا ہونا۔ تیمم کے اعضاء پر سب جگہ ہاتھ پھیرنا، کوئی جگہ باقی نہ رہے، اگر باقی رہے گی تو جس طرح سے غسل اور وضو نہیں ہوتے اسی طرح سے تیمم بھی نہیں ہوگا۔ پورے ہاتھ یا 3 انگلیوں کو زمین پر مارنا، کم سے کم 3 انگلیوں کو زمین پر مارے، ویسے تو پورا ہاتھ مارنا چاہیے، اور اگر پورا ہاتھ نہیں مارا تو کم سے کم 3 انگلیوں کو زمین پر مارنا چاہیے۔ ہاتھ زمین پر ہتھیلی کی طرف سے مارے، یہ نہیں کہ الٹے ہاتھ مار دی، بلکہ کیا ہے ہتھیلی کی طرف سے، اس لیے کہ مٹی صحیح طریقے سے آئے گی، سب میں پہنچ جائے گی۔ حدث یعنی حیض اور نفاس سے پاک ہونا، اس چیز کے لیے اعضائے تیمم پر موم یا چربی کا نہ ہونا، یعنی ان پر چکناہٹ نہ ہونی چاہیے، تیل وغیرہ یہ چربی ہے، کوئی ایسی چیز ہم نے لگا لی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر آگے دیکھیے تیمم ہم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں۔ یہ پاک مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، اور مٹی کے کچے پکے برتن ہیں جن پر روغن نہ ہو، اینٹ ہے یا چونے کی دیوار ہے، گیرو ہے، ملتانی ہے، ان پر جو ہے ہم تیمم کر سکتے ہیں، ان پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں تیمم میں سے آتی ہیں۔ فرائض تیمم یعنی وہ کام جن کے بغیر تیمم نہیں ہوتا، کیا ہے کہ سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر سارے منہ پر پھیرنا، کوئی جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے، یہ کیا ہے، یہ فرض ہے، ضروری ہے، اگر باقی رہ جائے گی تو تیمم نہیں ہوگا۔ دوسری مرتبہ پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیرنا، یعنی کوہنیوں سمیت جو ہے، کوہنیوں تک جو ہے پورا، یہاں تک جو ہے اس کو ہم پورے طریقے سے ہر جگہ ہاتھ پھیریں گے، کوئی جگہ اگر باقی رہ جائے گی تو تیمم پورا نہیں ہوگا، ہم ناپاک کے ناپاک رہیں گے۔ تیمم میں کچھ کام سنت ہیں، یعنی وہ کام جن کے بغیر تیمم تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، ثواب نہیں ملتا۔ وہی کیا ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یعنی ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ایسے شروع کر دیا تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے وضو ہے، وضو کا اگر ہم نے بسم اللہ شروع نہیں کیا تو ہمیں وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے ہاتھ مار کر کے چہرے پر ملنا، پھر ہاتھ مار کر کے کوہنے پر ملنا، پے در پہ تیمم کرنا،
یعنی جیسے منہ سے فارغ ہوئے مارنے کے بعد فوراً جو ہے ہمیں ہاتھوں کے لیے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنے چاہیے، کون سمیت جو ہے ہم اپنے ہاتھ پھیریں گے۔ دونوں ہاتھ مٹی پر رکھ کر آگے کو کھینچنا، یعنی اس طریقے سے ان کو کھینچیں گے، اس طرح سے کھینچیں گے تاکہ مٹی ان پر اچھی طریقے سے لگ جائے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے، یہ نہیں کہ ویسے اٹھایا مٹی خوب ساری لگ گئی اور چہرے پر لگا لی اور چہرے پر لگانے کے بعد جو ہے پھر بھوت بن گئے، تو بھوت نہیں بننا، شریعت نے ایسا بھی وہ نہیں رکھا، بلکہ کیا ہلکی سی مٹی ہو آپ کے ہاتھوں پر اور اس کو جو ہے چہرے پر مل لیا جائے۔ مٹی پر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کھلا رکھنا، کشادہ رکھیں گے، کھلی ہوئی رکھیں گے، یہ نہیں کہ بند کر لیں گے تاکہ مٹی اچھی طریقے سے انگلیوں کے بیچ میں پہنچ جائے۔ یہ تو تھی تیمم کی سنتیں۔ اب تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے ان کو نواقض تیمم کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا لائق ہونا، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک عذر تو یہ ہے، جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا اس عذر کا ختم ہو جانا، یعنی پانی نہیں مل رہا تھا، عذر تھا، 2 کلومیٹر تک پانی نہیں تھا، عذر تھا، اب پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ گیا، اب ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ یا پانی کے پاس میں کوئی دشمن بیٹھا ہوا تھا، پانی نہیں مل رہا، پانی لینے جائے تو مارنے وہ دشمن چلا گیا، اب پانی ہم لے سکتے ہیں تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یا بیماری سے ہم اچھے ہو گئے، ہمیں یہ لگنے لگا کہ ہاں اب جو ہے پانی ہمیں نقصان نہیں دے گا، تو پھر ہمارے جو تیمم ٹوٹ جائے گا، تیمم ختم ہو جائے گا، اب وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ بقدر ضرورت پانی مل جانا، بقدر ضرورت یعنی وضو کی ضرورت کے اعتبار سے پانی مل جانا، اس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر کے اول دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر تمام منہ پر اس طرح ملے کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے اور مار کر اس طرح ملے کونیوں تک اچھی طریقے سے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ انگلی اور داڑھی کا بھی خلال کرے، انگلیوں کا اور داڑھی کا خلال کرے، اور اگر عورت ہے اس نے چوڑیاں یا انگوٹھی وغیرہ کوئی چیز پہن رکھی ہے، مرد نے انگوٹھی پہن رکھی ہے، ان کے نیچے بھی جو ہے ہٹا کر کے ہاتھ ملنا ہوگا، ہاتھ پھیرنا ہوگا، تب جا کر کے تیمم پورا ہوگا۔ اور اگر اس طریقے سے ہم نے نہیں کرا، اس لیے کہ پانی کا اندیشہ ہوتا کہ بہہ کر پہنچ جاتا ہے، لیکن انگوٹھی اگر ہم نے پہن رکھی ہے تو اس کو ہمیں اتارنا پڑے گی، اور اتار کر کے تب جو ہے ہمیں وہاں پر ہاتھ پھیرنا ہوگا، تب جا کر کے پاکی حاصل ہوگی۔ ایک چیز اور یہ ہے کہ تیمم جو ہے وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک صحیح ہے، اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے کہ غسل ہے تو اور طریقہ ہوگا، وضو ہے تو اور طریقہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے دونوں کا ایک ہی طریقہ۔ غسل ہے تب بھی ایسے ہی تیمم کریں گے، اور نماز کے لیے وضو کی جگہ کر رہے ہیں تو تب بھی تیمم ایسے ہی کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔